ناظرین، یوگا آپ نے ملاحظہ فرمایا اور دیکھا کہ کتنی آسانی سے آپ گھر بیٹھے اور اپنے کمفرٹ زون میں، کیونکہ کورونا وائرس بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، مجبوری بھی ہے، تو کیوں نہ اس مجبوری کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے اور اپنا وقت جو ہے بلا وجہ کی چیزوں میں ویسٹ کرنے سے بہتر ہے ہم اپنے اوپر گرومنگ میں جو ہے وہ محنت کریں، ایسی چیزیں دیکھیں، ایسی چیزیں سرچ کریں جس سے ہماری باڈی، ہماری ہمارا برین، ہمارا ہارٹ، ہمارا جو ہم کھاتے ہیں چیزیں وہ سب نظام جو ہے بہتر ہو جائے، جس سے صحت بھی ڈیفینیٹلی اچھی رہتی ہے اور اس سے زندگی بھی ہماری اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ٹاپ اسٹوریز ان کینیڈا، جس میں جانیں گے آپ کینیڈا بھر کی ہفتے بھر کی نیوز ایک ہی سیگمنٹ میں۔ تو ملاحظہ کیجئے ٹاپ اسٹوریز ان کینیڈا۔ کیوبیک میں 2 بیٹیوں کو قتل کرنے والے شخص کی لاش بھی مل گئی، جس نے 2 بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی تھی۔ میڈیا بریفنگ کے دوران کیوبیک پولیس چیف کا کہنا تھا کہ 6 سالہ رومی اور 11 سالہ نورا کی موت کسی کم شدت کی چیز لگنے سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ 20 جولائی کو مذکورہ شخص کی لاش ملی تھی، جس کی 44 سالہ مارٹن کارپینٹر کے نام سے شناخت ہوئی ہے، جو قتل ہونے والی بچیوں کا والد تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مذکورہ شخص نے اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی کہ مارٹن نے خودکشی کی، تاہم اس واقعے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے کہ 8 جولائی کو 2 بچیاں لاپتہ ہو گئی تھیں، جن کے بارے میں پولیس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بچیوں کو ان کے والد نے اغوا کیا۔ 3 دن کی تلاش کے بعد دونوں بچیوں کی لاشیں سینٹ اپولینئر کے جنگلات سے ملی تھیں، تاہم ان کا والد لاپتہ تھا۔ 9 روز کی مزید تلاش کے بعد قریبی علاقے سے ایک شخص کی لاش ملی ہے، جس کی تصدیق مقتول بچیوں کے والد کے طور پر ہو گئی ہے۔ کینیڈا کے وزیر برائے امور خارجہ نے چین میں زیر حراست 2 کینیڈین کو آزاد کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جاری کوششوں اور چینی کمپنی ہواوے کی CFO سے متعلق فیصلے میں تاخیر کے درمیان کسی بھی رابطے کی تردید کی ہے۔ وزیر کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب برطانیہ نے اس ہفتے آسٹریلیا اور امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہواوے کے 5G ٹیلی کام نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مبصرین نے اس کے بعد یہ نشاندہی کی ہے کہ کینیڈا نئے انٹیلیجنس اتحاد کا آخری رکن ہے، جس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، تاکہ مختلف صورتحال میں ہواوے کے ساز و سامان کے استعمال پر پابندی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ ایک انٹرویو میں کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم قومی سلامتی اور کینیڈا کے بہترین مفاد کے تحفظ کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان دونوں کینیڈین کی وکالت جاری رکھیں گے جنہیں منمانی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سطح پر وبائی صورتحال کے دوران ہیکنگ پر ان کی حکومت کو شدید تشویش ہے اور وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پریشان کن ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا نے روس پر کورونا وائرس کے علاج کی ویکسین کے آزمائشی تجربات کو ہیک کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری پر کام کرنے والے محققین کی معلومات چرا رہے ہیں۔ ان تینوں ممالک نے ہیکنگ گروپ APT29 پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کے سراغ رساں ادارے کا حصہ ہے اور یہ کوزی بیئر کے نام سے بھی معروف ہے۔ یہ کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کا کام کرنے والے سائنسی ماہرین اور دواساز تحقیقاتی اداروں پر آن لائن حملے کر رہا ہے۔ دوسری جانب روسی حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے میں پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے میں مزید توسیع کا اعلان کر دیا، تاہم ٹورنٹو، پیل اور ونڈسر ایسیکس کے علاقوں میں دوسرے مرحلے کے تحت پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ڈگ فورڈ نے ٹورنٹو، پیل اور ایسیکس کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تھوڑا صبر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ان علاقوں میں بھی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائیں گی۔ نئے اعلان کے بعد مجموعی طور پر اونٹاریو کے کل 31 پبلک ہیلتھ یونٹ اسٹیج 3 میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں انڈور ڈائننگ، لائیو پرفارمنگ آرٹس شو اور مووی تھیٹر کے علاوہ کھیلوں کے میدان بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری صوبے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہر میں کسی بھی اسٹیج 3 کے دوبارہ کھلنے سے قبل بازار، ریسٹورانٹس اور انڈور ڈائننگ سیٹنگز پر لاگو کیے جانے والے اضافی اقدامات کو نافذ کریں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کو لکھے گئے خط میں ٹوری نے چند اقدامات کا مطالبہ کیا جن کی انہیں امید ہے کہ جلد بندش کے اوقات، جسمانی دوری کی مزید پابندیوں اور صارفین کو ہر وقت بیٹھے رہنے کی ضرورت بھی شامل ہے۔
کینیڈا کے ٹاپ بیوروکریٹ نے WE چیریٹی کو کانٹریکٹ دینے کے متنازع فیصلے پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے حق میں بڑی گواہی دے دی۔ ہاؤس آف کامنز کے فائنانس کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے ایان شوگارٹ کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کی $900 ملین کی مالیت ہے اور اتنی بڑی مالیت کے پروگرام کا فیصلہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی مشاورت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ چاہتے بھی تو اس مشاورت سے خود کو الگ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے WE چیریٹی کے ساتھ تعلقات تقریباً ہر کسی کو اچھی طرح معلوم ہیں، تاہم مجھے وزیر خزانہ کے اہل خانہ کے WE چیریٹی سے تعلق کا علم نہیں تھا۔ ایان شوگارٹ جو پرائیویسی کونسل کے کلرک بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آتا جس کے ذریعے وزیر اعظم وزیر خزانہ اپنے اہل خانہ کی WE چیریٹی کے ساتھ تعلقات کے باوجود اس فیصلے کو خود سے دور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتی کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کی اہمیت اور اس منصوبے کے عوامی مفاد کے نتائج کو مد نظر رکھیں تو مجھے تو ایسا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو پبلک فنڈز کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، کیونکہ اس طرح کے مالی امور کی منظوری اور پالیسی کی تیاری ان کی شمولیت ایسی نوعیت کی نہیں۔ واضح رہے کہ ہاؤس آف کامنز کی کمیٹی اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیسے وفاقی کابینہ نے $912 ملین کے کینیڈا کے اسٹوڈنٹ سروس گرانٹ پروگرام کا کانٹریکٹ WE چیریٹی کو دینے کا فیصلہ کیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,12,240 ہو گئی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,870 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 57,938 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,662 تک پہنچ چکی ہے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس سے 38,107 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,755 ہے۔ فورٹ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اولڈ ہومز اور دیگر مراکز صحت کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس اجازت کے باوجود صحت کے قوانین اور دیگر حفاظتی اقدامات لاگو ہوں گے۔ نئے قوانین کے مطابق ایک وقت میں صرف 2 افراد کو اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صوبے بھر میں 9,861 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 174 ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,362 افراد کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,889 ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کینیڈا کے مختلف شہروں کے بدلتے ہوئے موسم کی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ہفتے کہاں ہوگی بارش، کہاں ہوگا بادلوں کا راج اور کہاں چمکے گا سورج۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں بدلتے ہوئے موسم کی صورتحال۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کینیڈا کے شہر مونٹریال، جہاں رواں ہفتے بادلوں اور سورج کے درمیان ہوگا آنکھ مچولی کا کھیل، اور پیر اور منگل کے روز ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، جس کے بعد ہو جائے گا موسم خوشگوار۔ اس ہفتے مونٹریال شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اونٹیریو کے دارالحکومت ٹورانٹو میں موسم میں ہونے والی تبدیلیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ رواں ہفتے موسم میں ہوگی آنکھ مچولی، کبھی سورج غالب ہوگا تو کبھی بادلوں میں چھپ جائے گا، جبکہ پیر کے روز ہلکی بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے بعد مونٹریال شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے وینکوور کا موسم گرم رہنے کی توقع ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے چمکے گا سورج پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ، جس کے باعث وینکوور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اب ذرا کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا کے موسم کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے پیر اور منگل کے روز بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی بھی جاری رہے گی۔ پیر اور منگل کے روز ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو جائے گا، جس کے بعد آٹوا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ چلتے ہیں البرٹا کے دارالحکومت ایڈمنٹن کے موسم کی طرف، جہاں محکمہ موسمیات کے مطابق آج
آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، مگر پیر سے بدھ کے روز تک سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، جس کے باعث ایڈمنٹن کے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں کیلگری کی، جہاں رواں ہفتے ہوگا سورج کا راج۔ کیلگری میں رواں ہفتے بدھ کے روز بادل چھائے رہیں گے اور جمعرات کو ہلکی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیلگری کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ کینیڈا بھر سے جانی آپ نے خبریں اور دیکھا کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا بھر میں کیا کیا ہوا، کورونا وائرس کے کیسز کہاں کہاں پہنچے، حکومت نے عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح کی نرمیاں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں کی ہیں، اور پولز وغیرہ پارکس وغیرہ جو ہے حکومت کی اجازت سے جو ہے وہ کیا کیا جگہیں جو ہے عوام کے ذہن کو تھوڑا سا پرسکون کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جانا کہ کینیڈا بھر میں موسم کا کیا حال ہے، تفصیل سے آپ نے جانا کہاں گرمی ہے، کہاں سردی ہے، کہاں بارشیں ہونے والی ہیں اور کہاں کہاں بارش کے چانسز ہیں۔ تو کینیڈا بھر سے تو آپ نے ساری خبریں جان لی ہمارے ایک ہی سیگمنٹ سے، جو کہ کافی انفارمیٹیو ہوتا ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آگے پاکستان کی طرف اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ ہفتے کیا ہوا۔ تو ملاحظہ کیجیے پاکستان دس ویک۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پاکستان دس ویک میں پاکستان بھر سے ٹاپ سٹوریز۔ رواں پاکستان دس ویک میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستان بھر سے اہم اور کچھ منفرد خبریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وبا کی صورتحال کی۔ کرونا نے مزید 54 زندگیوں کے چراغ کل کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1209 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مہلک وائرس سے 2,70,400 شہری متاثر ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کیا بتا رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,200 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 91,423، سندھ میں 1,15,883، خیبر پختونخوا میں 32,898، بلوچستان میں 11,523، گلگت بلتستان میں 1,918، اسلام آباد میں 14,766، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,989 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,105، سندھ میں 2,096، خیبر پختونخوا میں 1,169، اسلام آباد میں 162، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 46 اور آزاد کشمیر میں 49 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کی صورتحال آپ نے جانی، اب کچھ بات کرتے ہیں مظلوم کشمیری بھائیوں کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مظلوم کشمیریوں کے نام پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل کشمیر کے لیے خود ارادیت کا حق سلامتی کونسل کی جانب سے اور عالمی قانون کے تحت تسلیم شدہ ہے۔ ہم کشمیری عوام سے اپنے عہد کی تجدید کرتے اور حق خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام سے اپنے عہد کی تجدید کرتے اور حق خود ارادیت کے لیے ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مظلوم کشمیریوں کے نام پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم یوم الحاق پاکستان کے تاریخی موقع کو یاد کرتے ہیں جب اہل کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اہل کشمیر کے لیے خود ارادیت کا حق سلامتی کونسل کی جانب سے اور عالمی قانون کے تحت تسلیم شدہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہندوتوا کے پیروکار
नस्ल परस्त भारत सरकार के जालिमाना और गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ सफ आरा कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलवाने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ये भी कहना था कि मैं जानता हूँ कि इंसाफ ही का बोल बाला होगा। वज़ीर आज़म ने मज़लूम कश्मीरियों के हवाले से क्या कहा, आपने जाना। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में NDMA के नुमाइंदे ने रिपोर्ट पेश की। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। हम वजीर आज़म को कह देते हैं कि सारा NDMA फारिग कर दें और किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में NDMA के नुमाइंदे ने रिपोर्ट पेश की। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। NDMA के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं। NDMA टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। सिर्फ जबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। कराची में इतना कैश कोई कैसे दे सकता है? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। वैक्सीन और अद्वियात की इंपोर्ट की दस्तावेज कहाँ हैं? जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ NDMA को सौंपा गया है। NDMA को फ्री हैंड और भारी फंड्स दिए गए ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। NDMA अदालत और आवाम को जवाबदेह है। जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि NDMA को मालूम ही नहीं कि अदालत के साथ कैसे चलना है। हम वजीर आजम को कह देते हैं कि सारा NDMA फारिग कर दें और किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और जबकि अदालत ने NDMA से तमाम तफसीलात पर मबनी जामे जवाब तलब कर लिया। अदालत उज़्मा के बाद कुछ बात करते हैं भाषा डैम के बारे में। नाज़रीन, मुल्क की तारीख में एक और संगे मील अबूर कर लिया गया। दयामर भाषा डैम तामीर के मराहिल में दाखिल हो गया। दयामर भाषा डैम की तामीर का मरहला शुरू हो गया है। इस मंसूबे से भारत के आबी अज़ाइम नाकाम बनाने में मदद मिलेगी और सस्ती बिजली से कौमी खजाने को 270 अरब रुपए की इजाफी बचत भी होगी। ये बुलंद तरीन डैम पाकिस्तान चीन दोस्ती का मज़हर होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। तफसीलात के मुताबिक दयामिर भाषा डैम की तामीर का मरहला शुरू हो गया है। ये मुल्क की तारीख में एक अहम संगे मील है। इस मंसूबे से भारत के आबी अज़ाइम नाकाम बनाने में मदद मिलेगी। ये बुलंद तरीन डैम पाक चीन दोस्ती का मज़हर होगा। उससे पैदा होने वाली सस्ती बिजली से कौमी खजाने को 270 अरब रुपए की इजाफी बचत होगी। FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में 30% की शराकतदार है। डैम की तामीर में मुकामी वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। इस डैम की बुलंदी 272 मीटर है। डैम के लिए 14 स्पेल व्हील बनाए जाएंगे। कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती सरगर्मियों को भी इस डैम की तामीर से फरोग मिलेगा। पाकिस्तान ने बुध के रोज गिलगित बल्तिस्तान के चल्लास शहर में बिजली पैदा करने के लिए तीसरा सबसे बड़ा पन बिजली डैम दयामिर भाषा डैम मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबे का जायजा भी लिया था। याद रहे कि 2 दिन कबल दयामिर भाषा डैम की तामीर के सिलसिले में ज़िला दयामिर में दिसंबर 2020 तक पाक फौज के 120 दस्ते तैनात करने की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि दरियाए सिंध पर तामीर होने वाला ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा RCC होगा। दयामिर भाषा डैम 81 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करने के काम आएगा। डैम में ज़ख़ीरा पानी में से 64 लाख एकड़ इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। डैम की तामीर से पाकिस्तान के पानी ज़ख़ीरे की सलाहियत 30 से बढ़कर 48 दिन हो जाएगी। इस डैम से सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती तरीन बिजली भी मैसर आएगी। दयामिर भाषा डैम 30 लाख एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए पानी फराहम करेगा। डैम मजमूई तौर पर 4500 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत का हामिल है। डैम से बिजली पैदा करके तेल की मद में सालाना 2.48 अरब डॉलर्स की बचत होगी।
اب نظر ڈالیں گے پائلٹس کی ڈگریوں پر۔ 262 معطل پائلٹس کی تعلیمی اسناد اور لائسنسز بالکل ٹھیک ہیں۔ وزارت ہوابازی نے انکشاف کیا ہے کہ 262 معطل پائلٹس کی تعلیمی اسناد اور لائسنسز بالکل ٹھیک ہیں، تاہم توثیق کے عمل میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جس پر 28 پائلٹس کے لائسنس منسوخ جبکہ 80 کو معطل کر دیا گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ایویشن کے اجلاس میں سیکریٹری ہوابازی نے پائلٹس کے لائسنسز اور ڈگریوں سے متعلق بریفنگ دی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ایویشن کے اجلاس میں سیکریٹری ہوابازی نے پائلٹس کے لائسنس اور ڈگریوں سے متعلق بریفنگ دی۔ وفاقی سیکریٹری نے بتایا کہ پائلٹس کے 262 لائسنس میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، جس پر 28 پائلٹس کے لائسنس منسوخ جبکہ 80 کو معطل کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی رکن سینیٹر مصطفیٰ نواز نے پوچھا کہ کیا ان 262 پائلٹس کی ڈگریاں بالکل ٹھیک ہیں، جس پر سیکریٹری نے بتایا کہ جی ٹھیک ہے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز نے کہا کہ ثابت ہو گیا وفاقی وزیر غلام سرور خان کے بیان سے عالمی سطح پر پی آئی اے کو نقصان ہوا ہے، جس پر وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان بولے کہ ہم نے اپنی غلطیاں سدھاری ہیں، ہمیں اندازہ تھا کہ رد عمل آ سکتا ہے لیکن ہماری نیت صاف تھی۔ دوسری جانب سینیٹر شیری رحمان اور سینیٹر مصطفیٰ نے وفاقی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری ایویشن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ دنیا بھر میں پی آئی اے کی پروازوں سے پابندی اٹھوانے کے لیے ہوابازی بین الاقوامی اداروں سے رابطے میں ہیں۔ وہ نومبر میں اجلاس کر کے پابندی ہٹانے کا فیصلہ کریں گے، مگر اس سے پہلے بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جعلی یا مشکوک لائسنس کے الزام کے تحت حکومت نے پاکستان ایئر لائنز پی آئی اے کے 141 پائلٹ سمیت 262 پائلٹس کی لسٹ جاری کی تھی۔ حکومت کی جانب سے مشکوک پائلٹس کی فہرست میں خامیاں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد پائلٹس کی ایسوسی ایشن پالپا نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت ہوابازی کا موقف آپ نے جانا، اب بات کریں گے امریکی خاتون شہری کی۔ سینتھیا ڈی ریچی کو ملی وزارت داخلہ کی جانب سے کلین چٹ۔ امریکی شہری سینتھیا کو ڈی پورٹ کرنے سے متعلق وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق سینتھیا غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ غیر ملکیوں کے ویزوں میں 31 اگست تک توسیع کی گئی تھی، لہٰذا سینتھیا ڈی ریچی 31 اگست تک قانون کے مطابق پاکستان میں رہ سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق سینتھیا غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے۔ غیر ملکیوں کے ویزوں میں 31 اگست تک توسیع کی گئی تھی، لہٰذا سینتھیا ریچی 31 اگست تک قانون کے مطابق پاکستان میں رہ سکتی ہیں۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینتھیا ریچی نے ویزے میں توسیع کی الگ درخواست بھی دے رکھی ہے۔ 31 اگست کے بعد ویزا توسیع کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزارت داخلہ کو فیصلے کی کاپی فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے امریکی شہری سینتھیا ریچی کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں بینکنگ قوانین کی مبینہ خلاف ورزی پر بھی درخواست جمع کرا دی ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف درخواست جمع کرواتے ہوئے پیپلز پارٹی ترجمان راولپنڈی ڈویژن کے ترجمان راجہ عمار شوکت کا کہنا تھا کہ سینتھیا ڈی ریچی کے پاس پاکستان میں بزنس ویزا ہے، جبکہ انہوں نے نجی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے وقت اپنے آپ کو ایک نوکری پیشہ فرد ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سینتھیا ڈی ریچی پاسپورٹ کے مطابق لوزیانا کی پیدائش ہیں، لیکن انہوں نے نجی بینک کو کیلیفورنیا کی پیدائش کا بتایا، جبکہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سینتھیا ڈی ریچی نے لوگوں سے فنڈ بھی مانگے ہیں۔ عمار شوکت کا مزید کہنا تھا کہ سینتھیا ڈی ریچی نے پارٹی قیادت کے لیے غلط زبان استعمال کی، جو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اب بات کریں گے پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کرنے کی۔ جی ہاں، پاکستان نے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ سے متعلق اقدامات میں بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کے 41 کے مقابلے میں پاکستان نے 47 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ پاکستان کے جوہری اثاثوں کے تحفظ کی ضمانت عالمی اداروں نے بھی دے دی۔ این ٹی آئی نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس نے اعتراف کیا کہ پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے۔ رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔
پاکستان کے جوہری اثاثوں کے تحفظ کی ضمانت عالمی اداروں نے بھی دے دی۔ NTI نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ترین ریاست ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے نئے ضوابط لاگو کر کے سیکیورٹی کو مؤثر بنا دیا۔ دنیا بھر میں پاکستان نے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں 19واں نمبر حاصل کیا۔ عالمی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اپنے درجے میں 7 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ پاکستان کا دنیا بھر میں ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی میں سکور 47 رہا۔ بھارت صرف 41 پوائنٹ حاصل کر سکا۔ گلوبل نارمز کیٹیگری میں بھی پاکستان کا +1 درجہ بڑھا۔ تنصیبات کے تحفظ میں بھی بھارت کے 53 پوائنٹس ہیں، جبکہ پاکستان نے 38 سکور کیے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے NTI رپورٹ کو خوشائن قرار دیا۔ مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک میں شامل کریں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے قومی انسدادی پولیو مہم کی۔ کورونا سے احتیاط ضروری، پولیو سے تحفظ لازم۔ کورونا وائرس کے باعث 4 ماہ سے معطل انسدادی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم کے پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، کراچی، کوئٹہ، اٹک، جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں بچوں کو ویکسین پلائی جا رہی ہے۔ انسدادی پولیو ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار ماسک، سینیٹائزر سمیت حفاظتی سامان کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کورونا سے احتیاط ضروری، پولیو سے تحفظ لازم۔ 4 ماہ سے معطل انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور، فیصل آباد، کراچی، کوئٹہ، اٹک، جنوبی وزیرستان کے کچھ علاقوں میں بچوں کو ویکسین پلائی جا رہی ہیں۔ انسداد پولیو ورکرز اور سیکیورٹی اہلکار ماسک، سینیٹائزر سمیت مختلف سامان کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق خیبر پختونخوا میں 4 ماہ کے تعطل کے بعد انسداد پولیو مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث 19 مارچ سے صوبے میں پولیو مہم معطل کی گئی تھی، جبکہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں بھی آج سے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ کی 10 یونین کونسل میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے شروع ہو گیا ہے۔ مہم کے دوران 1,10,000 بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ نے راوی زون کی 6 مخصوص یونین کونسلز میں اسپیشل پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیو مہم میں یونین کونسل 13، 12، 11، 10، 9 اور 26 میں بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ دوسری جانب کراچی میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ کورونا کے باعث مہم مخصوص ٹاؤنز میں شروع کی گئی ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 2,60,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے پولیو ٹیم کے انچارج غلام محی الدین کا کہنا تھا کہ پولیو مہم 4 ماہ سے معطل تھی، جس کا اب حفاظتی تدابیر کے ساتھ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہماری کیمپین 20 تاریخ سے اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی تھی۔ اب ہم آج سے دوبارہ کیمپین اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے اپنے اسٹاف کو سینیٹائزر، ماسک، کمیونٹی کے لیے بھی ماسک، اور ان کو ہم نے ٹیکنیک، نان ٹچ ٹیکنیک کے بارے میں بھی بتایا ہے تاکہ یہ کووڈ-19 سے یہ بھی محفوظ رہیں اور یہ احتیاط بھی رکھیں۔ پولیو کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب نظر ڈالتے ہیں وفاقی وزیر جہاز رانی کے بیان پر۔ جی ہاں، علی زیدی کی وزیر اعلیٰ سندھ پر کڑی تنقید۔ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی نے کہا ہے کہ پچھلے سال کراچی کے نالے پاکستان تحریک انصاف نے صاف کیے تھے تو کراچی بارش میں ڈوبا نہیں۔ اس بار وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی چور کابینہ نے نالے صاف نہیں کرائے تو کراچی دریا بن گیا۔ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مزید کیا بیان دے رہے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔
वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने एक बयान में कहा कि कराची में कल बड़ा तमाशा हुआ है। शहर के नाले इस बार चोर और करप्ट हुकूमत सिंध ने साफ नहीं कराए, जिसके सबब सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। उन्होंने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वजीर आला के पास है, वो काम नहीं करवाते, बस शोर मचाते हैं। उन्होंने नालों से कचरा साफ नहीं कराया, इसलिए शहर तालाब बना। वफाकी वजीर ने कहा कि पिछले साल शहर कराची की क्लीन मुहिम में हमने यहाँ के नाले साफ कराए थे, 44 अरब लगे थे और नाले साफ हो गए थे। उनका कहना था कि कत्ल गारत, बैड गवर्नेंस, भत्ताखोरी करने वाली हुकूमत ने कराची को तबाह किया है। वफाकी वजीर के बयान के बाद निगाह डालते हैं बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर। बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं चेयरमैन नैब में अगर कोई शर्म हया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कह रही है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। चीनी, आटे और पेट्रोल समेत हर चीज़ में करप्शन की गई, जबकि मालम जब्बा और बीआरटी में करप्शन पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ये कह रही है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। चीनी, आटे और पेट्रोल समेत हर चीज में करप्शन की गई, जबकि मालम जब्बा और पीआरटी में करप्शन पर जवाब देने का कोई तैयार नहीं, बल्कि करप्शन के सवाल पर धमकी दी जाती है। ओहदा से निकालना चाहिए जब तक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन ना हो। आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन। चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब में अगर कोई शर्मो हया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। नैब के गैर आइनी और गैर जमहूरी इदारे को ताला लगा दें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का कोई जवाब नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नैब काला कानून है, इसको बंद होना चाहिए। नैब को सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना चाहिए। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहा गया, इस पर सवाल उठाया तो इस पर भी कोई जवाब नहीं आया। एहसानुल्लाह एहसान को जब छोड़ा गया, इस पर कौमी असम्बली में सवाल उठाया गया, ताहम कोई जवाब नहीं आया। एहसानुल्लाह एहसान ने धमकी दी तो किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने मजम्मत नहीं की। एहसानुल्लाह एहसान किसके पास था और कैसे फरार हुआ? एहसानुल्लाह एहसान आम कैदी नहीं था, बल्कि APS हमले में मुलव्विस था। और ये आम कैदी नहीं है, ये अगर उसने मुझे धमकी देना है दे दो, लेकिन इसने हमारे बच्चे को APS में जो किरदार इसका था, उन खानदानों का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि ये हुकूमत जवाब दो। हुकूमत को और हुकूमत के इदारे को, हर शहरी। इस पर चेयरमैन नैब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है वो तो बाद में मालूम होगा। ताहम यहाँ बात करते हैं ओपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से। ओपोजिशन के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले बैठक, बिलावल से नून लीगी वक्त की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से नून लीग के रहनुमाओं ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की है, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी पर भी बात हुई है। ओपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी का मामला हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने APC के मुमकिन एजेंडे पर मुशावरत की। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक बिलावल हाउस लाहौर पहुंचे और मुल्क की सियासी और माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा APC के एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों और नैब कवानीन में मुमकिन तरमीम के उमूर ज़ेर बहस आए।
इस मौके पर साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तजा भी मौजूद थे। बताया गया है कि मुलाकात के बाद APC के एजेंडे की हतमी तजवीज़ दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन से भी मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की दीगर जमातें पहले ही बिलावल भुट्टो सरदारी को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा चुकी हैं। हुकूमत भगाओ तहरीक किस हद तक कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको यहाँ ये बताते चलें कि रा का एक और एजेंट बेनकाब हो गया। भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रा के एजेंट्स को रकूम फराहम करने वाली मनी एक्सचेंज कंपनी के मैनेजर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यासीन की गिरफ्तारी पहले से पकड़े गए मुलजिमान की निशानदही पर की गई है। FIA की इस कार्रवाई के हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इंसदाद दहशत गर्दी विंग ने कराची के इलाके सदर में एक कार्रवाई के दौरान हवाला हंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से जुड़े मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कराची में मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों को भिजवाई गई रकूम तकसीम करता रहा। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम यासीन की गिरफ्तारी पहले से पकड़े गए मुलजिमान की निशानदही पर की गई है। FIA के मुताबिक हवाला हंडी के खुफिया नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकूम फराहम की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। FIA हुक्काम का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जबकि हवाला हंडी के बैनुल-अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि इस ज़मन में मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुलजिमान की तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रुथ लेविस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रुथ लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहूमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रुथ लेविस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वजीर आला सिंध और दीगर शख्सियात ने ताज़ियती पैगामात में उनकी खिदमात को सराहा है। इंतजामिया दारुल सुकून के मुताबिक सिस्टर रुथ लेविस 2 मई 1946 को कराची में पैदा हुई और दारुल सुकून में 50 साल खिदमात अंजाम दी। उनमें 8 जुलाई को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। दारुल सुकून इंतजामिया का कहना है कि सिस्टर रुथ लेविस दारुल सुकून की बानियान में से थी। उनका गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ है और मरहुमा की आखिरी रसूमात कल दोपहर 2 बजे खुदादाद कॉलोनी के क्राइस्ट दी किंग चर्च में अदा की जाएंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रुथ लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। उनका कहना था कि सिस्टर रुथ लेविस की खिदमात खुसूसी बच्चों की तरबियत और परवरिश के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सोसाइटी उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगी। सिस्टर रुथ लेविस की माजूर बच्चों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इंतजामिया दारुल सुकून ने इंकशाफ किया कि दारुल सुकून में 21 बच्चे भी कोरोना से मुतासिर हैं। सिस्टर रुथ लेविस उन बच्चों की देखभाल के दौरान कोरोना से मुतासिर हुई। कोरोना से मुतासिर तमाम बच्चों को क्वारंटीना कर दिया गया है। पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया के हवाले से अहम खबर। ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मजमूई ज़खायर 19 अरब डॉलर की सतह उबूर कर गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक 17 जुलाई को ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 19 अरब 4 करोड़ 73 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 6 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये हद 19 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 12 अरब 12 करोड़ 16 लाख डॉलर की सतह पर आ गई। कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 92 करोड़ 57 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। अब कुछ नजर डालते हैं बदलते मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते शहर कायद और गिरदोनवाह में मानसून की तीसरी बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि 24 जुलाई को भारतीय रियासत गुजरात में हवा का कम दबाव बन सकता है। हवा का कम दबाव बाद अज़ां मानसून की बारिशों का सबब बनेगा। मानसून की तीसरी बारिश का सबब बनने वाला ये सिलसिला 25 जुलाई को
بھارت سے سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے تحت کراچی میں 25 سے 26 جولائی کے درمیان بارش ہونے کی توقع ہے۔ موسم کے حوالے سے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ 24 جولائی کو بھارتی ریاست گجرات میں ہوا کا کم دباؤ بن سکتا ہے۔ ہوا کا کم دباؤ بعد ازاں مونسون کی بارشوں کا سبب بنے گا۔ مونسون کی تیسری بارش کا سبب بننے والا یہ سلسلہ 25 جولائی کو رن آف کچھ بہارا سے سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے تحت کراچی میں 25 سے 26 جولائی کے درمیان بارش ہونے کی توقع ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ سمندر کی جنوب مغربی ہواؤں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ سردار سرفراز نے کہا کہ ملک میں مونسون سیزن جولائی سے ستمبر کے درمیان ہوتا ہے، جس کے دوران مزید کئی سلسلے بارش کا سبب بنیں گے۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے رواں برس کراچی سمیت سندھ میں اوسطاً 20% زائد بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے، جبکہ گزشتہ برس بھی خلاف توقع زائد بارشیں ہوئی تھیں۔ ناظرین، پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ رپورٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بہت ہی کنفیوز سی چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں اور ہماری عوام کو بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ یہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کورونا سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ریکور ہو جاتا ہے، کیا امکانات ہیں کہ وہ کورونا سے دوبارہ متاثر ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے، اور یہ دیکھیں، یہ ایک نئی بیماری ہے جس کی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں کسی بھی وائرس کے خلاف، تو وہ دوبارہ پھر ہوتا نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں لگتی ہے۔ لیکن ہمارے WHO بھی اور پاکستان میں بھی یہ بات آئی ہے ریکارڈ میں کہ کورونا پازیٹیو ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ 3 مہینے کے بعد ان کو سمٹم ہوا اور سب کچھ ہوا، اور جس طرح پہلے سارے سمٹمز تھے، اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرایا گیا تو دوبارہ پازیٹیو ہو گئے نیگیٹو کے بعد۔ تو یہ ریکارڈ پہ ہے، لیکن اس کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اس میں جو صحیح چیز کرنے کی یہ ہے کہ جب اگر آپ پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں، یا آپ جیسے میں نے کہا کہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہو گئے ہیں اور طاقت بھی آپ کو آ گئی ہے، کمزوری بھی ختم ہو گئی ہے، ناک کی اسمیل بھی ٹھیک ہو گئی ہے، تو بھی آپ کو احتیاطی تدابیر اپنانا ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جی آپ کرونا سے نپٹ چکے اور آپ نے کرونا کو شکست دے دی، آپ کی اینٹی باڈیز بن گئی، تو آپ شیروں کی طرح مارکیٹ میں آ جائیں اور کوئی احتیاطی تدابیر نہ کریں۔ اس کے باوجود آپ کو ماسک لگانا چاہیے، ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو فاصلہ آپس میں رکھنا چاہیے، ہاتھ دھونا چاہیے، جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ہاتھ ضرور دھوئیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک کرونا کو شکست دے چکے ہیں اور آپ کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، آپ کو دوبارہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہو سکتے والی بات ہے، اس کے لیے آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی چونکے آنے والی ہے، بہت ہی قریب ہے، اور جو پچھلی عید گزری اس کے جو نتائج ہم سب کے سامنے آئے وہ بہت ہی خوفناک اور برے تھے۔ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے جانوروں کی خریداری میں؟ کیا احتیاطی تدابیر عوام کو جو ہے وہ اپنانی چاہیے؟ جی، دیکھیں، یہ جو اس وقت صورتحال ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا کہ نمبر آف کیسز جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور نمبر آف ڈیتھس بھی کم ہو گئی ہے، بہت اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ لوگ میرے پاس 2-3 مریض آئے، اور جو میں نے کہا کہ جی آپ جب بھی میرے پاس مریض آتا ہے تو اس کو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ مریض جو ہے وہ ماسک لگا کے میرے کمرے میں آئے گا، لیکن ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ مریض بغیر ماسک کے آ گیا، تو میں نے ابھی پرسوں بھی ایک مریض آیا تو میں نے اس کو کہا یار آپ کا ماسک کدھر ہے، آپ بغیر ماسک کے کیسے اندر آ گئے؟
تو اس نے فوراً جواب دیا ارے ڈاکٹر صاحب اب تو کورونا ختم ہو گیا, پاکستان میں کورونا ورونا نہیں ہے, اب ختم ہو گیا کورونا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جو نمبر آف کیسز کم ہو رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا ختم ہو گیا. کورونا ختم نہیں ہوا ہے, کورونا بالکل موجود ہے یہاں پہ, اور یہ نمبر آف کیسز بڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے احتیاط نہ کیا. خاص کر جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم کہتے رہے کہ رمضان میں احتیاط کرنے کی ضرورت تھی, لیکن رمضان کے آخری جو عشرہ تھا, جو آخری 2 ہفتے تھے, اس میں بازار اور بہت ساری چیزیں کھول دی گئیں. پھر عید میں لوگ گلے بھی ملے, ہاتھ بھی ملائے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنی پریشانی ہوئی, بہت مسئلے مسائل ہوئے. تو ہمیں ڈر ہے, خوف ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے ہیں, اور جو منڈی کی جو مجھے رپورٹ مل رہی ہے مویشی منڈی میں, تو وہاں پہ ایس او پیز کو فالو کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. ہونا یہی چاہیے کہ یہ بات درست ہے کہ جانور سے آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا, یہ نہیں ہے, لیکن یہ بیماری بیسیکلی ہے جانور کی, اور جانور سے ہی انسان میں شفٹ ہوا ہے. تو احتیاط لازم ہے کہ آپ جانور کے کو ہاتھ اگر آپ لگا رہے ہیں, اس کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو چیک کر رہے ہیں, تو آپ ہاتھ کو سینیٹائز ضرور کریں. آپ کے پاس وہاں پانی تو نہیں ملے گا, تو آپ سینیٹائزر لے کے جائیں, آپ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں. آپ جو اس کے جو نیگوسیشن کرتے ہیں, جو اس سے بات کرتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں, تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے کانوں میں جا کے بات کرتے ہیں, سرگوشیاں کرتے ہیں, یا مالک خود آ کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے دے دو, اتنے نہیں دو. تو قریب نہیں جانا ہے, آپ نے اس سے بات کرنی ہے, اور ماسک دونوں کو لگا کے رکھنا ہے, جو بھی بیچ رہا ہے اور جو خرید رہا ہے. اور لوگ کوشش کریں کہ ایک آدھ لوگ جائیں, سب کے سب, جس طرح ایک ہمارا اچھی تفریح ہوتی ہے, لیکن یہ تفریح میں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ میں سے کوئی ایک آدمی گھر کا بیمار ہو جائے تو آپ کی عید بھی خراب ہو جائے, خدا نخواستہ. تو احتیاط لازم ہے, اور ایک ہی ایس او پیز ہے جو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ فاصلہ رکھ کے بات کریں, کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہو, 1 میٹر سے زیادہ ہو, 4 سے 5 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے آپ بات کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. ہاتھ نہ ملائیں, کسی چیز کو ٹچ نہ کریں. اور اس کے بعد کیونکہ اس وقت ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے جو پچھلے ہوتا رہا ہے, کہ کانگو وائرس بھی ایک بیماری ہے جو کہ اس پہ بھی لوگ مبتلا ہو کے انتقال کر جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ٹک ہوتی, چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو آپ کو کاٹ سکتا ہے, اور آپ کو وائرس آپ کے جسم میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا ہے, اور جو ہے جانور کو پھر لا کے گھر پہ اچھی طرح سے دھو کے آپ اس کو رکھیں, لیکن اس کے قریب جا کے, اس کے منہ کے قریب جا کے, یا اس کے جسم پہ جا کے اس کو میرے خیال میں اس کو پیار نہ کیا جائے, ڈسٹنس رکھیں. ویسے آپ یقیناً یہ سنت ابراہیمی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کریں, لیکن احتیاط کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جی قربانی کے وقت جو ہے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ لوگ سب ہجوم لگ جاتا ہے, خاص کر جو بڑے جانور کی, جو اونٹ ہو رہا ہے یا بہت بڑا بیل ہے, تو وہ لوگ بچے سب جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ خطرہ بڑا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کہ اس میں نمبر آف کیسز بڑھ سکتے ہیں. پھر نماز پڑھنے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں گلے ملے, اور جو پچھلی دفعہ عید میں ہم نے دیکھا, عید الفطر میں, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. تو اس کا احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات, ہمیں خطرہ کیا ہے کہ دیکھیے یہ عید اللہ کرے کہ خیریت سے گزر جائے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہجوم سے بچنا ہے, اور آپ تفریح ضرور کریں, آپ انجوائے ضرور کریں, لیکن جو اس وقت کورونا کا کہ وائرس کا جو خطرہ ہے اس کی احتیاطی تدابیر اپنانے کے ساتھ ساتھ کریں. اب 14 اگست بھی آ رہا ہے, 15-20 دن بعد 14 اگست آ جائے گا, اس میں بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں, جاتے ہیں, کھاتے ہیں, اس کا خیال کرنا ہوگا آپ کو. اس کی ٹھیک 1 مہینے کے بعد جو ہے سپٹمبر میں پھر محرم آنے والا ہے. محرم میں مجالسیں ہوتی ہیں, لوگ پھر اس کی ایس او پیز کرنا بڑا ضروری ہے. اگر اس میں نہیں کیا گیا, اس میں سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ محرم میں کہ مجلسیں پورا 10 دن چلتی رہتی ہیں, اور پھر جلوس اور دوسری ساری تمام چیزیں جو ہیں وہ سب چلتی ہیں. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ منتھ میں, اکتوبر میں, پھر آپ کا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا. پھر ربیع الاول میں بھی ویسے ہی لوگ جلوس اور دوسری چیزیں, سب چیزیں ہوتی ہیں جو تہوار ہے ہمارا. تو یہ جو تہوار ہے ہمارے, اس میں لوگوں کو چاہیے
کہ ضرور احتیاط کریں. اگر نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ پھر اس کے جو کیسز ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور ہم بہت زیادہ پریشانیوں میں آ سکتے ہیں. ہسپتالوں پہ لوڈ بڑھے گا, ڈاکٹروں پہ لوڈ بڑھے گا اور پھر دیکھیے پھر وہی پریشانی, بھاگ دوڑ. اور ہر دفعہ آپ اپنے گھر میں جو کمرے میں اسپتال بنائیں وہ ہر دفعہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور اس کی ابھی جو شدت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وائرس کی وہ شدت اتنی نہیں ہے, اس لیے آپ گھر میں آرام کرتے ہیں فوری طور پہ اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے تو فوری طور پہ آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں شدت کمی آ جاتی ہے, شدت میں کمی آ جاتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میوٹیٹ کرتا ہے, اپنی شکل بدل لیتا ہے اور اپنی طاقت کو اسٹرانگ کر لیتا ہے, اگر یہ وہ اسٹرانگ وائرس دوبارہ آ گیا جیسے کہ امریکہ میں, یورپ میں اور دوسری جگہوں پہ, اٹلی وغیرہ میں جو بہت ہی خطرناک قسم کا یہ کرونا وائرس تھا, بڑی جانیں لے لیے لوگوں کی, تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ملک میں اگر ایسا وائرس اگر آ گیا اسٹرانگ قسم کا تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. لہٰذا ایک ہی بات ہے اور ہم کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, تو آپ علاج کا انتظار نہ کریں, احتیاط کریں کہ آپ کو علاج کی ضرورت نہ پڑے, اور پھر جان ہے تو جہان ہے. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور ہمیں یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ ہم کورونا وائرس کی ایک لہر سے جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور کورونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ آنے والی ہے. لہر کا جو ورڈ ہے ہماری عوام نہیں سمجھتی لہر کیا چیز ہے, کس بارے میں بات ہو رہی ہے, تو جو لہر جس ٹرم میں یوز ہو رہا ہے آپ پلیز اس کو ڈیفائن کر دیں. دیکھیے لہر یہی ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا ہے. ایک پیک کی بات ہوتی ہے کہ جی پیک ہمارے پاس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, تو ایک اسپیل پہلا والا, پھر دوسری لہر آئے گی, پہلی لہر ہے, تو ہم یہ سب باتیں ابھی کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کرے کہ جو پچھلے مہینے جو ہمارے کیسز جو ہے وہ روزانہ 4,000 5,000 6,000 کیسز آتے تھے, تو میرے خیال میں شاید وہی پیک تھا. اللہ کرے کہ وہی پیک ہو, اور اگر یہ پیک ابھی نہیں آئی ہے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریشانی کی بات ہے. لیکن جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے تو ہماری پیک آ چکی ہے اور ایک لہر ہماری ہو چکی ہے, اور اس کے بعد جو ہماری تقریب ہے, جو ہمارے جو ایونٹس آ رہے ہیں, جو ہمارے جو ساری ہماری جو اسلامی تہوار ہے ہمارا, یہ تمام چیزیں جو ہماری آ رہی, اس کے بعد ہمیں شک ہے, ہمیں ڈر ہے, ہمیں خوف ہے کہ دوسری لہر جو ہے وہ آئے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو دوسری لہر آتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ وائرس بہت اسٹرانگ ہو کے آتا ہے, تو اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوتی ہیں, جیسا کہ امریکہ کے اندر بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ نمبر آف کیسز بہت کم ہو گئے تھے, لیکن ان کی دوسری لہر آئی اور اب ان کے یہاں ایک دن میں 73,000 74,000 کیسز جو ہیں, 75,000 کیسز ایک دن میں آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس کو روکنا پڑے گا, اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات کو سمجھیں اور تمام SOPs کو فالو کریں, اور عوام سے زیادہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ SOPs پہ فالو کرایا جائے, کہ عوام کو باؤنڈ کیا جائے جیسے کہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے, اور انہوں نے قابو کیا ہے. یہ کہہ کے نہیں کیا کہ جی عوام اپنی ذمہ داری پہچانے اور عوام SOPs کو فالو کرے. حکومت نے کروایا ہے, چاہے وہ بہت زیادہ سخت فائن کیا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اتنا مجبور کیا ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں کہ اگر ہم SOPs کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی کسی نہ کسی طریقے سے. تو پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑے گی, اور ہمارے یہاں لوگ جو ہے SOPs کو فالو نہیں کرتے ہیں, کسی قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں, جیسے کہ ٹریفک قانون کو آپ دیکھ لیجئے, کوئی فالو نہیں کرتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا میرے خیال میں SOPs کو فالو کرانے کی کوشش کی جائے, ورنہ پھر ہمارے یہاں جو ہے یہ کیسز جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسری لہر بھی آ سکتی ہے یہ تمام تہوار کے بعد, تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ اللہ نہ کرے. میں ہمیشہ بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری ایک ہی لہر ہو. بھائی پاکستان میں ایک ریکارڈ ہوگی جی ہمارے پاس دوسری لہر نہیں آئی اور بہت سارے ممالک میں نہیں آئی, تو ہمارا بھی ایک ریکارڈ میں آ جائے گا کہ پاکستان میں بس 2-3 مہینے 4 مہینے آئی تھی بیماری, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے
وہ ختم ہو گیا. تو اس میں سب سے زیادہ اس کو ختم کرنے میں حکومت کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے, اور ہم عوام کا پھر ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بیماری کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ بیماری ایک حقیقت ہے, جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اگر ہم نے سوشل میڈیا یا دوسری باتوں پہ یقین کیا کہ جی ہسپتال مت جانا, ڈاکٹر انجیکشن لگا کے مار دیں گے, یا سنا مکھی استعمال کر لو, یا فلاں چیز کر لو, یہ سب چیزیں آپ کریں, لیکن اگر آپ کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے, اگر آپ کو بخار تیز ہو رہا ہے, تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور یہاں پر آپ کے ذریعے پھر میں کہتا رہا ہوں, جو میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں, جنوری سے, کہ جو محلوں میں ہمارے فیملی فزیشین ہوتے ہیں, جو گلیوں میں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, بہت ماہر ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز لوگ, کہ حکومت ان کو آن بورڈ لے لے. تو جو آپ گھر پہ آئسولیشن کراتے ہیں مریضوں کو, جو ہم کہتے ہیں, تو یہ محلے میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یہ آپ کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. یہ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو کورونا ہے اور آپ گھر پہ رہیں, اور وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ گھر جا کے ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں, یا ٹیلی فون پہ ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کورونا کو شکست دے سکتے ہیں. اور پھر میں بارہا کہتا رہا ہوں شروع دن سے کہ حکومت کو ایک یونیفارم پالیسی بنانی پڑے گی کہ کیا حکومت کیا چاہتی ہے, کہ کیا لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پورے ملک میں ایک دفعہ کرے, اگر لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے تو پورے ملک میں نہیں کرے, اگر پوری مارکیٹیں کھولنی ہے, پوری چیزیں کھولنی ہے, تو ایک دفعہ پورے پاکستان میں وہی قانون وہی چیز لاگو کریں. لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کرے کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, پھر ٹیلی ویژن پہ اس کے ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو کنفیوز نہ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کورونا ایک حقیقت ہے, ایک بیماری ہے, جس سے بہت آسانی سے آپ جو ہے اس سے نپٹ سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ غلط سلط باتوں میں آئیں گے, غلط باتوں کو فالو کریں گے, تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی چیز آپ نے تجویز کی اور امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر عمل کرے گی. تو اسی کے ساتھ آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے اتنی اچھی اویئرنیس کی باتیں بتائیں ہماری عوام کو, جو بہت ہماری عوام جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار تھی, اور آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان دس ویک آپ نے دیکھا اور جانا کہ گزشتہ ہفتے پاکستان بھر میں کیا کیا ہوا, کیا ٹاپ اسٹوریز پاکستان میں رہیں, اور حکومت کے حوالے سے پاکستان میں کیا آنے والے پلانز کیے جا رہے ہیں, اور کیا کیا پلانز ہیں کہ کیا چیز کھولی جائے, کس طرح کرونا وائرس کو جو ابھی اتنا سیٹل ہے اس کو برقرار رکھا جائے, کیونکہ بڑی عید کی آمد ہے, بقرہ عید آنے والی ہے. اور ہم نے جو غلطیاں کی پچھلے دنوں میٹھی عید میں, رمضانوں میں, ہم ایس او پیز کو بھول کر, ہم احتیاطی تدابیر کو بھول کے ہم بازار گئے, ہم نے پارٹیز کی, ہم نے افطار پارٹی کی, عید ملن پارٹیز کی, گھروں میں گیدرنگز کی. تو اس سب کے نتائج بھی ہم سب کے سامنے تھے کہ کس طرح خوفناک نتائج ہم سب کے سامنے آئے تھے عید کے بعد, جو کیسز اپنے پیک پر پہنچ گئے تھے, ڈیتھس جو ہے وہ لاتعداد ہو رہی تھی, بے شمار ہو رہی تھیں. تو کیا ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں یا ہم اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ مزید بڑھاتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کاروبار کا کیا حال ہے, ڈالر کا ریٹ کہاں تک پہنچا ہے. موسم کے حوالے سے آپ نے جانا کہ پاکستان میں گزشتہ ہفتے جو بارشیں ہوئیں, ابھی مزید بارشوں کا جو ہے وہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیا جو بارش سے جو پہلے تباہیاں ہوئیں, جو کیچڑ, جو نالے بھرے, کیا وہ سب سیٹل ہو گئے ہیں, جو ہم اگلی بارشوں کے لیے تیار ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے, عوام کیا کر رہی ہے, سب آپ نے جانا. اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ آخری سیگمنٹ ہوتا ہے پاکستان دس ویک, اور ہر انسان کی جو پسند الگ ہے, اس وجہ سے ہر سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کا فیوریٹ ہوتا ہے. میرا پرسنلی جو اس پروگرام میں فیوریٹ سیگمنٹ ہے وہ چاندنی راتیں ہیں, کیونکہ مجھے میوزک سے تھوڑا سا زیادہ لگاؤ ہے. مجھے کھانا پکانے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. انفارمیشن بھی ہونی چاہیے انسان کو, لیکن انفارمیشن جو ہے وہ اس کا شوق ہم پیدا نہیں کر سکتے, وہ ہمیں دھیرے دھیرے آتا رہتا ہے.
तो आपका कौन सा फेवरेट सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम में, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। क्या चीज़ें आप ऐड करवाना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, हमें ज़रूर बताइए। और इसी के साथ इस हफ्ते दीजिए अपनी होस्ट रुखसार शहजाद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स, जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। तो देखना ना भूलिए गुड मॉर्निंग कनाडा हर हफ्ते सिर्फ प्राइम टीवी पर।